اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت ان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلک یخفف اللہ به عبادہ یا عباد فاتقون والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ زمر کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ منکرین حق کو بار بار اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے اور اپنے نبی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں ہمارا پیغمبر بار بار تمہیں توحید کی طرف، آخرت کی طرف، برے انجام کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ کامیابی کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اس سے ہٹ کر ہر راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو کامیابی کا راستہ صرف یہی ہے جو ہمارا پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور تم اسی لیے بھیجے گئے ہو اس دنیا میں، اسی لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، آخرت کا خوف اپنے اندر رکھ کر زندگی بسر کرو۔ تو فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انی امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ہے اس بات کا، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس کی بندگی کروں، یعنی دین میں کوئی کمی بیشی کا اختیار مجھے بھی نہیں ہے۔ اللہ کا دین اللہ ہی کا مقرر کیا ہوا ہے، لہذا اس کے دین کو خالص رکھتے ہوئے کسی آلودگی سے اس کو خراب نہ کریں اور اسی کی بندگی کریں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں ہی سر تسلیم ہم کروں، یعنی میرا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ میں بات زبان سے بیان کر دوں، بلکہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عمل سے بھی کر کے دکھاؤں اس کو کہ کس طرح سے اللہ کے دین کو اختیار کرنا ہے، کیسے اس پر عمل کرنا ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اور ہر پیغمبر اللہ کے ہر حکم کی سب سے پہلے خود پابندی کرتا ہے، اس کو کر کے دکھاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے۔ کل کہہ دیجئے انی اخاف، مجھے تو ڈر لگتا ہے اس بات سے۔ دیکھیں پیغمبر کہہ رہا ہے یہ کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے، کس بات سے؟ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں، یعنی کہیں میں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اب دیکھیں پیغمبر جو ہے اللہ کا کتنا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، جو کہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جو کہ جنت میں جانے والوں میں یقینی شامل ہوتا ہے، اس سے تو اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں۔ تو اللہ نے کس انداز میں اعلان کرایا ہے اپنے پیغمبر سے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس دن کے عذاب سے جو کہ بڑے دن کا عذاب ہے۔ کل کہہ دیجئے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس کی بندگی کروں گا۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اب تم اس کے علاوہ جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو، یعنی اب تمہاری مرضی ہے، تم بااختیار ہو، میں تو بہرحال ہر حال میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس کی بندگی کروں گا۔
اب تم جس کی چاہو بندگی کرتے رہو اس کے علاوہ۔ کل کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، حقیقت میں خسارے سے دوچار ہونے والے وہی لوگ ہیں، وہی لوگ دیوالیے سے ہمکنار ہونے والے ہیں جنہوں نے خسروا انفسہم وعلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے سے دوچار کر لیا۔ یعنی آخرت میں انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اسے بتایا جائے کہ بھائی تم تو خسارے سے دوچار ہو گئے، کتنا بڑا خسارہ ہے یہ۔ یعنی اب تلافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آدمی اس کی تلافی کر لے، کوئی اور موقع مل جائے، بس اب تو انجام سامنے ہے، تو اتنا بڑا خسارہ ہے۔ تو یہ کاروبار سے تشبیہ دی ہے زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں۔ اس کاروبار میں سرمایہ کیا ہے؟ نمبر 1 زندگی ہے سرمایہ، نمبر 2 عمر ہے سرمایہ، نمبر 3 عقل ہے سرمایہ، نمبر 4 یہ جسمانی صلاحیتیں جو اللہ نے بخشی ہیں یہ ہے سرمایہ۔ ان تمام سرمایوں کو استعمال کرتے ہوئے کون سا کاروبار کرنا ہے؟ اچھائی کو اختیار کرنا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ اس کاروبار کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے۔ اب اس کاروبار میں جب آخر میں اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ تعالیٰ بتائے تم نے تو اپنی ساری صلاحیتیں غلط راستے میں استعمال کی، اب کیا ہے پھر اس کا انجام؟ کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ مہلت عمل تو یہ ہے جو اس دنیا میں اللہ نے دی ہے، آخرت میں تو انجام ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ تو فرمایا کہہ دیجئے حقیقت میں دیوالیہ پن میں وہ لوگ جانے والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے سے دوچار کر لیا۔ الا خبردار ذالک هو الخسران المبین، یہی صریح خسارہ ہے، اصل خسارہ اس کو کہتے ہیں۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی چھتریوں کے سائبان ہوں گے۔ کون سی چھتریاں؟ آگ کی چھتریوں کے سائبان ہوں گے ان کے اوپر، اور نیچے بھی، یعنی ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے، جہنم تو آگ ہے ہر طرف سے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے بجائے اپنی منمانی کی اور دین کو اختیار کیا، اور پھر آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی، ہر طرف۔ ذالک یہ ہے وہ انجام، یخوف اللہ بہ عبادہ، جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، خوف دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس انجام سے بندوں کو۔ یا عباد فتقون، پس اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، یہ ہے کامیابی۔ اللہ کا تقوی جو ہے یہی انسان کو کامیاب کرنے والا ہے، کہ ہر عمل میں نہیں کہ پڑھے سو رہے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے بھائی گھروں کے اندر دعوے ایمان کے ہیں، لیکن اس دعوے میں کتنی سچائی ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں موجود ہیں، پکار ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا ہم اللہ کی بڑائی کو اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اس نے پکارا ہے؟ ہمیں پتہ چلے مال آ رہا ہے، آج فوراً اٹھ کے جائیں گے، صبح صبح اٹھ کر چابی لے کر دکان کھولیں گے، نوکر کو بلائیں گے کہ اس کو بھائی اتارو، اس کو رکھو۔ یہ کون بڑا ہوا؟ اللہ بڑا ہے کہ کون بڑا؟ اسی طرح سے اور معاملات ہیں زندگی۔ والذین، اب دوسرا کردار دیکھیں اس کے مقابلے میں، والذین اجتنبوا الطاغوت، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو طاغوت سے بچایا۔ طاغوت سے مراد سرکش ہستیاں، جو اللہ کی باغی ہستیاں ہیں، ان کی پیروی سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ ان یعبدوہا، کہ ان کی بندگی کریں، طاغوت کی بندگی سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا دنیا میں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جنہوں نے، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے تو بشارت ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے تو۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ یستمعون القول، یعنی جو فرمان ہم بھیج رہے ہیں اسے بڑی توجہ سے سنتے ہیں،
کان لگا کر سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور بڑے اچھے پہلو سے اس کی پیروی کرتے ہیں، اچھے پہلو سے، یعنی ایسے نہیں سرسری طور پر اس کی پیروی کریں یا بس بوجھ اتارنے کے لیے اس کی پیروی کریں، بلکہ بڑے شوق سے، محبت سے، یعنی اب نماز کا اعلان ہوا ہے، پہلے سے منتظر رہتے ہیں کہ کب اعلان ہوتا ہے، گھڑی پر نظر ہوتی ہے ان کی، اور تیاری میں لگ جاتے ہیں، وضو کر رہے ہیں، واش روم سے فارغ ہو رہے ہیں، کپڑے اپنے بدل رہے ہیں، اور وقت سے پہلے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو سنتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، کہیں نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے مسجد تو نے پہنچا دیا، پر چرپائی پہ تو نے نہیں ڈال دیا، یعنی آ کر شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں مسجد میں آنے کے، یعنی اس طرح سے فرمایا جا رہا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اچھے پہلو سے اس کی اتباع کرتے ہیں، صرف بوجھ اتارنے کے لیے نہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، لوگ ان کو بیوقوف کرتے ہیں۔ دیکھو جی دوڑ رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ارے بھائی اور کہاں جائیں، اللہ کے گھر سے بڑھ کر بھی کوئی ہے، مسجد سے بڑھ کر بھی کوئی جگہ ہے، تو اس انتظار میں رہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالی ہمیں یہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے زندگی کے ہر معاملے میں، شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کاروبار ہو، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہوں، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔